بات ہوئی کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب قریب ہے، تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں اس عید کو آنے میں، اور یہ جو عید ہے اس لحاظ سے خصوصیت کی حامل ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جو ایک حکم ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، اس کو جو اسلام کے ماننے والے ہیں مذہب کے، وہ بجا لے کے آتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جی پورے سال کے بعد ایک دفعہ یہ موقع آتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے مال و دولت میں سے کچھ حصہ نکالتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ کی خاطر خرچ کرنے کے لیے۔ قربانی کا اصل میں وہی بات کہ جو عزیز صاحب آپ نے کہی کہ نہ تو اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر کیا پہنچتا ہے؟ وہ نیت پہنچتی ہے، وہ نیکی پہنچتی ہے کہ ہم میں یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خالق کی خاطر جب اس کا حکم ہو تو کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، اس کے آگے ہر چیز اس کی محبت کے آگے ہیچ ہے۔ خود کہا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب سے زیادہ محبت انسان کو کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے مالک اور خالق سے، اور پھر بحیثیت مسلمان اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے، اس کے بعد پھر آتی ہے والدین سے محبت، بچوں سے، وطن سے، باقی اور چیزوں سے۔ وجہ بالکل صحیح۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ہر سال قربانی دی جاتی ہے اور لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپیہ کہہ دیجئے کہ اس پر خرچ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قربانی کرے۔ اب اس بحث میں ہم نہیں جا رہے اور نہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا مقصد ہے یہاں پہ کہ جی کون شو آف کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے، اور اس میں بہت سی لوازمات، بہت سی اور چیزیں شامل ہو گئیں، لیکن اصل مقصد پیچھے، کیونکہ نیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسی بھی شخص کی۔ اب یہ گزشتہ 3-4 ماہ سے جو حالات ہوئے دنیا کے، اگر اس کے اوپر اگر غور کیا جائے، سب نے ہی غور کیا ہوگا، یقیناً سبھی لوگ خبریں سنتے ہیں، باخبر ہیں کہ کس طرح سے حالات کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ابھی مزید آگے تھوڑی بہت جو خرابی آنی ہے، ابھی تو آثار آنا شروع ہوئے اس معیشت میں تباہی کے یا اس میں خرابی کے جو بھی ہے، ابھی اثرات مزید آگے کئی مہینوں تک، بلکہ ہو سکتا ہے کئی سالوں تک جو ہے وہ چلا جائے، جیسے کہ صفی اللہ صاحب نے کہا کہ 300 سال کے بعد یہ اس طرح کے حالات آئے ہیں اور یہ اکانومی جو ہے یہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اور نہ صرف اگر یہاں جیسے انگلینڈ جیسے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ جیسا ملک سپر پاور کہنے کو لوگوں کے، تو وہ اگر متاثر ہو سکتے ہیں تو پھر ذرا سوچئے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور بہت سے ایسے ملک ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان کا کیا حال ہو رہا ہے؟ بحیثیت ہے، کیونکہ دیکھیے ہم نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں، لیکن ایک باشعور، ایک حساس فرد کے اس معاشرے کے، تو یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر معاشرے کا قرض ہوتا ہے۔ جو ہمارا پڑوسی ہے، اگر آپ پھر وہی بات اسلام، دین اسلام کو لیں، کیونکہ قربانی کا وہیں سے تصور آتا ہے، تو پڑوسی اگر بھوکا سوئے گا تو ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ پڑوسی کی خبر کیوں نہیں ہوئی۔ اس دین میں تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ پھل لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں تو کم از کم اس کے جو بعد میں پھل کے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں تو وہ آپ گھر کے سامنے اس طرح سے جگہ پہ نہ رکھیے جہاں سے نظر آئے۔ کیوں؟ تاکہ جو آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ اس قابل نہیں کہ وہ پھل لا سکے اور کھا سکے، خرید سکے، تو اس کا دل نہ للچائے، اس کا دل برا نہ ہو۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول گئے، ہم بڑھ چڑھ کے جی ہم نے 2 بکرے کیے، 1 گائے کی، جی ہم نے تو اونٹ ذبح کیا، ہمارے تو جی بکرا جو تھا وہ اتنے من کا اس کا گوشت تھا، ہماری گائے ہے جی اس کا اتنے من کا گوشت نکلا، ہم نے فلاں جگہ بانٹا، اور پھر تصویریں آتی ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بڑھ چڑھ کے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اب جو شخص آج کل کے خصوصاً حالات میں آپ دیکھیے کہ جو غریب ہوگا، جو خودکشی کرنے پہ لوگ مجبور ہو گئے، اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کے، اپنے والدین، بوڑھے والدین کو، یا بوڑھے جو بھی ان کے گھر میں لوگ ہیں ان کو بوڑھا دیکھ کے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں، تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہم جو اتنی نعمتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پہ چھت بھی ہے، ہم روزانہ تقریباً گوشت کھاتے ہیں، اور بہت سی نعمتیں ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں، کیا کبھی ہمیں خیال آیا کہ وہ جو غریب ہمارے رشتہ دار ہیں یا رشتہ دار نہیں بھی ہیں، وہ جو ہمارے گھروں میں ہماری خدمت اتنے سالوں سے ہمارے کام کاج کرنے والے کرتے رہے، اس وقت آج کے دور میں، آج کے حالات میں وہ کن
مسائل کا شکار ہیں. موسم کی سختی دیکھیے اوپر سے. سوچئے یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگر آج ہم نہیں سوچیں گے تو پھر کل کو پوچھ ہوگی ان سب نعمتوں کی. اس میں وہ بھی حصے دار ہیں. مت سمجھیے یہ انسان کی بہت بڑی خام خیالی ہوتی ہے، بلکہ بہت بڑی اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. یہ گناہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھے کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے اپنی محنت، اپنے ہمت، اپنے حوصلے کی بدولت، اپنی جسے کہتے ہیں نا عقل اور اپنی تعلیم کی بدولت کما رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. وہ جس کو جتنا چاہے وہ دے. رزق کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے. نامعلوم ہمارے رزق میں کتنے اور لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہے. وہ جو اشفاق احمد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، وہ ایک ابن انشا سے بھی وہ واقعہ پورا لمبا تو ہم نہیں یہاں پہ دہرائیں گے، لیکن کیا ہے کہ دیے میں سے آپ کو دینا ہے. اس مالک، اس خالق نے آپ کو دیا، ہمیں دیا. اب آگے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس میں سے ہم ان غریبوں کا بھی حصہ نکالیں. پہلے نہیں بھی نکالا تھا، لیکن آج جو حالات ہیں سامعین کرام، قربانی اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ نے دینا ہے قربانی کیجئے. اگر آپ 2 حصے قربانی کرتے تھے، 3 حصے، تو آپ 1 حصہ کر لیجئے. لیکن خدا را کسی ایک غریب خاندان کو آپ اس موقع پر اور ذرا پہلے، تاکہ وہ بھی عید کی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں. کبیر حسین صاحب، آپ نے کہا کہ جی بہت لوگ اچھے ہیں اور اس دوران بہت لوگوں نے راشن تقسیم کیے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت لوگوں نے بہت نیکیاں بھی کمائی. اللہ تعالیٰ ان کا اجر عظیم عطا فرمائے ان سب کو. لیکن پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آتے، جو مانگنا پسند نہیں کرتے، جو ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے. خاموشی سے وہ اپنے اندر، اپنے جھونپڑے میں، اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی وہ بڑے آرام سے، سکون سے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے. کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بچا رکھا ہوگا. بچا بھی رکھا تھا تو یہ 3-4 ماہ گزر گئے، اس صورتحال کو کام کاج نہیں مل پایا، دہاڑی نہیں مل پائی، مزدوری نہیں مل پائی، تو پھر وہ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہوگا. وہاں پہ تو ایسے نہیں ہوتا. کوئی اور ذریعہ آمدن جو ایک باپ یا ایک ماں کماتی ہے، یا گھر کا کوئی ایک بچہ کماتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوتا. تو اس موضوع کو رکھنے کا مقصد ہمارا، یقین جانیے ہماری نیت صرف اور صرف اتنی ہی تھی کہ اپنے ضمیر کو جگایا جائے. آپ لوگ بھی سوچیں اس کے بارے میں، اور کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کریں گے اللہ کی خاطر. ہم 1 پاؤنڈ بھی خرچ کریں گے تو وہ یقیناً 7 گنا، 700 گنا، 7,000، 7 لاکھ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جتنا کر کے ہمیں لوٹائے. اللہ سے تجارت کر لیجئے، قرض حسنہ دیجئے. یاد کیجیے ان لوگوں کو اپنے آس پاس. کم از کم اگر ایک بھی گھر، کسی ایک گھر کو بھی، غریب گھر کو، اگر وہ اس وقت کوئی 1 مہینے کا ہی خرچ بھیج دیتا ہے، سپورٹ کر دیتا ہے، تو بہت فرق پڑ جائے گا. ان کی اگر کچھ دن اچھے گزر جائیں گی آپ کی بدولت، تو ذرا سوچئے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں آخرت کے لیے کہ جی ہمیں فلاں کی دعا مل جائے، ہمیں نیکیاں ہمارے اس میں حصے میں آ جائیں. تو روز قیامت جب ذرہ برابر، اور ذرہ کسے کہتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے زر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زال رے والا زر، دوسرا زر نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی کا بچہ. یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں بالکل چھوٹی سی معمولی سی، اس کا جو بچہ ہوتا ہے، سوچیے وہ پیدا ہوگا تو وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اس برابر بھی اس دن ہمیں، جس دن روز قیامت نیکیوں کی ضرورت ہوگی، تو ہو سکتا ہے ہماری یہ آج کی جو نیکیاں ہیں، یا ایک نیکی جو ہے، یہ بہت بڑھ چڑھ کے ہمارے کام آئے. ہم بہت پیسے لٹا دیتے ہیں، نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، عید کے اوپر جوتے خریدتے ہیں، ڈیزائنر بیگز خریدتے ہیں، اور بہت سے لوازمات. خواتین جو ہیں وہ میک اپ اور جیولری اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم سب خریدتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، خریدا جاتا ہے. لیکن ذرا سوچ لیجئے کہ اگر اس عید پہ ہم نہ خریدیں گے، اور وہی پیسے ہم کسی اپنے غریب، سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے خاندان میں دیکھیے، اس کے بعد پھر آپ باہر دیکھیے، تو کسی ایک کو دے دیجیے، یہ سوچے بغیر کہ وہ کون ہے، اس نے کبھی ہمارے مدد کی یا نہیں کی، ہمارے کام آیا یا نہیں آیا. ان کو ہم اگر دے دیں گے، ان کے کام آ جائیں گے، تو یقین جانیے اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس ایسی قربانی کو جو خلوص نیت کے ساتھ کی جائے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو بھوک سے، کہتے ہیں نا، ویسے بھی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. تو آج بہت ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے. کوئی ایک آدھ گھر نہیں، کوئی ایک آدھ بندہ نہیں. مت دیکھیے کہ کسی نے آپ سے مانگا یا نہیں مانگا، ہاتھ پھیلایا یا نہیں پھیلایا. کیوں کسی کی عزت نفس کو مجروح کر کے اگر ہم کسی کی مدد کریں گے، تو وہ پھر نیکی نہیں رہتی، وہ ضائع ہو جاتی ہے.
نیکی کیجئے. جب خالص آپ اللہ کی خاطر نیکی کریں گے تو پھر اس طرح سے کریں گے کہ دائیں ہاتھ سے دیں گے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو، پتہ نہ چلے. تو خدایا اس قربانی کی عید پہ تھوڑی سی قربانی اپنے مال و دولت میں سے دے دیجئے. بہت ہم لوگوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. تو توکل یہی ہوتا ہے کہ آج کی فکر کریں، کل کی فکر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ دے دے گا. جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا. ہاں تھوڑا بہت ٹھیک ہے، آپ اپنے مشکل وقت کے لیے بچا لیجئے، رکھ لیجئے، لیکن باقی جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. وہ یاد کیجئے وہ واقعہ صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کا کہ جب ایک دفعہ ضرورت پڑی تو حضرت عمر بھی آئے اور بڑا انہوں نے سوچا کہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آئے اور دل میں سوچ رہے تھے رستے میں جاتے ہوئے کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا سب سے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آج میرے جیسا کون دل نکالے گا کہ گھر کا آدھا سامان اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر دیا. تو جب پہنچے دے دیا. اس کے بعد صدیق اکبر آئے، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ جو اقبال کا شعرۂ آفاق ان کی نظم کے بارے میں جملہ ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو ہم وہاں تک شاید اگر نہیں پہنچ سکتے تو تھوڑا بہت تو ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں. اتنا زیور ہماری خواتین نے پہنا ہوتا ہے، یقین جانیے ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ اس کا بوجھ کیسے اٹھا لیتی ہیں، کام کاج کیسے کرتی ہیں، اتنی اتنی چوڑیاں، اتنے بڑے بڑے کڑے پہن کے اور سب کچھ. تو اگر اس میں سے پہلے بھی کہا تھا، عرض کیا تھا، گزارش ہے خدا را کہ اگر آپ ایک آدھ چوڑی بیچ بھی دیں گے، جن بچوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دے اپنی جناب سے، ان کو آپ نیک بنا دیجئے، ان کو لائق بنا دیجئے، اس قابل بنا دیجئے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کل کو خود کما سکیں. بچوں کے لیے یہ مال و دولت اور یہ سب چیزیں صرف کافی نہیں ہوتی ہیں. اصل مال و دولت ان کی تربیت ہوتی ہے، اچھی تربیت. آپ نے کر دی تو یقیناً کل کو وہ یہ سونا چاندی کیا، ہیرے جواہرات کیا، پوری کی پوری کل عالم کل کائنات ان کی ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس وقت بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو بڑا کیجیے، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کیجیے. آج اگر آپ کوئی 100 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ، 200 پاؤنڈ، جتنی آپ کی حیثیت، جتنی آپ کی ہے، 10 پاؤنڈ آپ دے دیں گے کسی کو، وہ بہت بڑے ہو کے وہ اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. یا آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گارنٹی آپ کو دے رہا ہے خود کہ اس کی راہ میں آپ اس کی خاطر خالص، بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ریٹرن کے جب آپ اس کی خاطر دیں گے کسی کو، کسی کے کام آئیں گے، تو یقیناً آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. خدا را جاگیے، یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ عمل کرنے کا وقت ہے، صرف سوچنے کا وقت نہیں ہے. آپ نے بھیجنے ہیں پیسے قربانی کے، آپ ضرور بھیجیے. بہت لوگ مسلمان ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے، جب بھی یہ عید قرباں آتی ہے، وہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی خاطر. تو ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ پہلے 1 پاؤنڈ خرچ کرتے تھے، آج 2 خرچ کر دیجیے. اپنے مال میں برکت کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے. یہ صدقہ جاریہ آپ کے بہت کام آئے گا. بار بار ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، بار بار ہماری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ کہہ لیجئے اس کو، ایک بہن کے ناطے، ایک بیٹی کے ناطے، ایک ماں کے ناطے، آپ کچھ بھی رشتہ کہہ لیجئے. لیکن اگر آپ اپنے مال سے تھوڑا سا حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، خاص طور پہ ہمیں بڑی وہ ہوتی ہے کہ جی یہ فلاں رشتہ دار جو ہے ہمارا، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے. اور خدا را ایک چیز اور، جب آپ یہ کر لیجئے تو کسی کو اپنے احسان کے زیر بار مت کیجیے، کبھی مت کیجیے. بھول جائیے گا اس کو کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا تھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم انسان خدا بن بیٹھتے ہیں. جی ہم نے اگر کسی کو دے دیا، کسی کی مدد کر دی، تو اب یہ شخص ہمارا زیر بار ہو کے رہے، یہ ہم ہر وقت جو ہے یہ ہماری خدمت میں حاضر رہے، جی حضوری جسے کہتے ہیں نا، وہ کرے. اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی مزید ہوتی ہے. ہماری ساری نیکی یقین جانیے ضائع ہو جاتی ہے، سارا احسان ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو پھر آپ سے عرض کریں گے، دست بستہ عرض کریں گے کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حصہ نکالیے گا. گوشت کھاتے ہیں، بہت لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو گوشت سے زیادہ شاید ان کو آٹے اور دال اور روٹی کی ضرورت ہے کہ ان کی وہ ضرورت پوری ہو سکے، وہ اپنے بل دے سکیں. کوئی کرایہ دار ہے، وہ اپنا کرایہ ادا کر سکے تاکہ اس کو مالک مکان تنگ نہ کرے. آپ اگر مالک مکان ہیں تو اپنے کرایہ دار کو 1 ماہ کا کرایہ ہی چھوڑ دیجیے.
کہ چلیے اس کے لیے کچھ سہولت، کچھ آسانی پیدا کر دیجیے. آج ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ اپنے وعدے میں کون سچا ہے؟ تو کر کے دیکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور کیجیے گا. یہ نہیں ہے کہ اس بات کو صرف یہیں پہ سن کے اور آپ بس دعائیں خیر کر دیں اور ختم ہو جائے بات. نہیں، آپ نے عمل کرنا ہے. آپ نے قربانی اگر آپ 2 حصے کرتے ہیں تو 1 حصہ لازماً وہ پیسے جو ہیں اس کے برابر کے آپ نے کسی اپنے مستحق غریب، سب سے پہلے رشتہ دار، اس کے بعد پھر آپ کے دوسرے دیگر جو لوگ آتے ہیں ان کو دینے ہیں. آپ کا پڑوسی ہے سب سے پہلے حقدار، پھر آپ کے خاندان میں ہیں آپ کے غریب لوگ، اس کے بعد پھر آپ باہر جائیے. آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، وہی نکال دیجئے، اسی کی مد میں آپ لوگوں کو ان کی مدد کر دیجئے. بہت شکریہ.